رایا احمد خان شہید بہت بردبار، حوصلے والے اور نڈر آدمی تھے۔ ان کا جو ان کو قوم کی سرداری، کھرل قوم کی سرداری ملی ہے، وہ بھی ایک عجیب انداز میں ملی ہے۔ یہ پہلے سرداری رائے صالح خان والدرائے منج اس کے پاس تھی۔ جب وہ قریب المرگ ہوئے تو انہوں نے سب قوم کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ جو اب سرداری ہے وہ میرے بیٹے کی طرف نہیں جائے گی یا اور کسی کو نہیں جائے گی، یہ رائے احمد خان شہید، اس وقت تو شہید نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا رائے احمد خان کو میں اپنی سرداری دے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پھر ان کو پگڑی پہنائی۔ اس کے بعد جب سردار وہ بن گئے تو ان کی جو ہے زندگی وہ بالکل مختلف ہو گئی۔ انہوں نے اپنے سارے تعلقات لوگوں کے لیے، کام کاج ان کے کرنے، ان کی زندگی وقف کر دی لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں ان کی جنگ عظیم کی طرف۔ جب 1857 میں میرٹھ سے ایک طوفان اٹھا اور بغاوت شروع ہوئی، بقول انگریزوں کے بغاوت ہے، ہم اسے کہتے ہیں جنگ آزادی، وار آف انڈیپینڈنس۔ وہ اس کی پہنچتے وہ جب پنجاب میں پہنچی تو رائے احمد خان شہید نے اپنا فوج بنائی، سب قبیلوں کو اکٹھا کیا، جن میں قریشی تھے، کٹھیے تھے، بھینی وال تھے، بگھیلے تھے اور کھرل تو تھے ہی، اور جو رعایا کے آدمی تھے وہ بھی بہت بہت زیادہ تھے۔ تو انہوں نے فوج کشی کی انگریزوں کے خلاف۔ انگریزوں نے اپنے جتھے لاہور سے بھی منگوا لیے اور ملتان سے بھی منگوا لیے۔ یہ جنگ جتنی بھی ہوئی دریا راوی کے جو ہے مشرقی کنارہ، بنگلہ گوگیرا آج کل اسے کہتے ہیں، اس وقت صرف گوگیرا تھا، اور اس میں انگریزوں نے اپنی پھر بعد میں بخشی خانہ بھی بنایا، یعنی قید خانہ، اور ایک تعمیر کوٹھی کو اس تو بولتے تھے، آج کل وہ ہائی اسکول ہے۔ تو جنگ آزادی 1857 میں یہ ڈھول بجا کر سب لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ وہ اب جنگ شروع ہے تو آئے میدان میں نکلیں۔ وہ گویرا بنگلہ سے ہوتے ہوئے ایک مقام ہے گشکوریاں، وہاں اب آبادی ہے ان کی، بھٹے ہیں رہتے اب سیم کے کنارے پہ، جہاں پر وہ ان کو شہید کیا گیا تھا وہ جگہ ہے، اور وہاں ان کی وہ مزار بھی بنی ہوئی ہے۔ وہاں ان کی بدن نہیں ہے لیکن وہاں ان کی شہادت جس جگہ پہ ہوئی ہے وہ مقام ابھی نشان میں ہے، اس میں قبر بھی بنی ہوئی ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو یہ 21 جنگ تو بہت پہلے کو تقریباً 15-20 دن سے جاری تھی، لیکن وہ گریلا وار تھے، جتھے جاتے تھے انگریزوں پہ حملہ کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ جنگ میدان میں بدل گئی۔ جنگ میدان بنا گشکوریوں کے پاس، اور وہاں جو جھاڑیاں اور جنگل تھا، لڑتے لڑتے کچھ ہمارے شہید ہوئے تو کچھ ان کے ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد جب زور کا وقت آیا تو رائے احمد خان شہید نے کہا کہ میں نماز پڑھ دوں، تو عصر اور ظہر انہوں نے ملا کر پڑھی عصر کے وقت۔ پر جب نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بیدی سکھ تھا، اس نے مخبری کر دی انگریزوں کو کہ وہ رائے احمد خان نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اس کو جو ہے نا وہ مارنا آسان ہے۔ تو جب وہ سجدے میں گئے تو پھر انہوں نے بندوق سے فائر کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور وہ اپنے ساتھ گوگیرا بنگلہ لے گئے۔ دھڑ جو تھا پھر جو بقایا فوج جو تھی انہوں نے اٹھا کر آ کر منگیانہ قبرستان ہے، روضہ مبارک اب بنا ہوا، اس میں دفن کر دیا۔ جو سر تھا انہوں نے لٹکا دیا وہاں بخشی خانے میں گیٹ پر۔ تو پھر ہمارا ایک آدمی تھا، بڑا گندا موسم ہوا تھا، بادل اور طوفان سا ہوا تھا، وہ چھپاتے گیا اور وہ رات کو ان کا سر جو ہے نا وہ لے کر آ گیا۔ یہاں پھر وہ سر ان کے تن کے ساتھ نہیں دفنایا گیا، وہ ان کی
مشرقی سائڈ پہ علیحدہ قبر پہ ایک گھڑا تھا، گھڑے کو توڑ کر آدھا گھڑا نیچے تھا، اس کے پہ سر رکھ کر اوپر آدھا گھڑا اس کے اوپر دے دیا اور اس کو چپن ڈال دی تاکہ وہ مٹی نہ پڑے، وہ وہاں دفنا دیا۔ اس کے بعد یہ روضہ مبارک جو ہے رائے نواب علی محمد خان ولد رائے جگدیو خان، انہوں نے روضہ مبارک کی تعمیر کی، شروع کی۔ تو جب ان کی وہ بنیادیں کھودنے لگے تو بنیادیں ذرا اس قبر سے ہٹ کر تھی مزار سے، ان بنیادوں میں سے ان کا وہ سر مبارک جو تھا وہ نکلا، اور ان کا سر مبارک جو تھا اس کے بال بھی ویسے تھے، چہرہ بھی ویسے ہی تھا جیسے خون لگا ہوتا ہے بندے کو، وہ تھا ہو بہو وہ تھا، کسی کیڑے نے کسی چیز نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر اس کو نہلا کر اس سر کو اپنا جنازہ پڑھا گیا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد ان کے تن کے ساتھ اس سر کو ملا کر تو دفن کر دیا۔ جب اب مزار ہے وہ اس مزار میں ان کا سر بھی ہے اور ان کا بدن بھی ہے، اس کا مکمل رائے احمد خان شہید اس میں ہے۔ اور اس کے بعد انگریزوں نے بہت سختی کی، مشکلات آیا، جھامرے کو آگ لگا دی، اور پھر انہوں نے بعد میں آباد کیا۔ جب ملکہ وکٹوریہ نے سب ہندوستان کے وہ جتنے بغاوتیں ہوئی تھیں ان کو معافی نامہ دیا، تو اس میں رائے احمد خان شہید کی اولاد کو بھی وہ معافی نامہ میں شامل ہو گئے اور انہوں نے جیلوں سے رہا کر دیے۔ رائے محمد خان ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، وہ بھی جنگ میں شریک تھا، دوسرے تین چھوٹے تھے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ دوسرے تھے رائے محبت خان، رائے محمد خان کے علاوہ رائے محبت خان اور رائے بالا خان تھے۔ پہلا سب سے بڑا بیٹا رائے الداد خان تھا، اور وہ اس وقت ان کی آنکھیں کمزور تھیں تو وہ جنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔ اب اس کے بعد انگریزوں کا دور آیا، وہ 150 سال رہے یہاں ہندوستان میں، اور انہوں نے ہمارے خاندان کو بالکل کوئی مراعات نہیں دی، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے گاؤں تک پکی سڑک تو چھوڑ آدھے راستے تک بنائی، آدھا چھوڑ دیا۔ تعلیم کے معاملے میں کوئی اسکول نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں دیا، لیکن آج کل ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہے بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ ان کو شہید کی طفیل اور اللہ کے حبیب کے طفیل ہمیں سب کو ترقی دے اور مسلمانوں کو ترقی دے۔ پاکستان پائندہ باد۔